अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। एक तरफ दहशत गर्दों की दहशत है, दूसरी तरफ डॉलर और पेट्रोल की कीमत ने पाकिस्तान पूरे में दहशत फैलाई हुई। पिछले चंद दिनों में डॉलर 270 टॉप गया, उससे ऊपर चला गया। पेट्रोल की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा और IMF की डील अब लगता है कि होने को है, जिसकी वजह से ये तमाम फैसले जो माशी फैसले हैं जो 4 महीने पहले कर लेने चाहिए थे, जिससे हम बहुत सा जो ज़र मुबादला है, जो हमारे जो रिजर्व थे उसको बचाया जा सकता था, लेकिन फैसलों को डिले करने की वजह से फैसले डिले करने की वजह से मईशत का ये हाल हो गया। आपको जरा सुनाते हैं, डार साहब जब वापस आ रहे थे पाकिस्तान तो वापसी पर ये कहा जा रहा था कि डार साहब सब फिक्स करते हैं। डॉलर साहब के सबसे बड़े दुश्मन डार साहब हैं और दोनों की लड़ाई होगी और डार साहब ये लड़ाई जीत जाएंगे। क्या कहते थे जरा सुने। कुछ नहीं होगा। मोदी से कल मैंने बात की है, मैंने उनको समझाया है कि आपको ये नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा कि अगर आप इसको रोकेंगे नहीं तो फिर मैं बिफिटिंग जवाब दूंगा। Who are they to tell us कि हमारा रुपया किधर होना चाहिए? Who are they to tell us कि हमारा इंटरेस्ट रेट किधर होना चाहिए? IMF भी मुझे फड्डा पड़ा, मेरा पड़ा उनसे। I don't care अगर नहीं आते तो मैंने को बिनते नहीं करनी उनकी। तो I mean can't dictate, अगर नहीं आते तो विल मैनेज, नो प्रॉब्लम। मैं पुराना डील करने वाला हूँ, मुझे 25 साल हो गए हैं इसी IMF से डील करते हुए। 200 से नीचे आएगा। जब मैं जहाज में मैंने कदम रखा तो उन तमाम स्पेकुलेटर्स को पता आ गया कि ये वापस आ रहा है, अगर हम खुद नहीं करेंगे तो हम ये हमें नहीं छोड़ेगा। से डार साहब वापस आए, डॉलर को न सिर्फ ब्रेक लगी है बल्कि डॉलर 25-26 रुपए पीछे गया। ये है मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी, महंगाई को ब्रेक लगी है। डार साहब का वो तशरीफ लाए हैं। डार साहब इंशाल्लाह उनको बड़ा तजुर्बा है, बड़े तजुर्बाकार आदमी है। पिछले 2 दिनों में परसों से डॉलर नीचे जा रहा है। डॉलर की ऊंची उड़ान आज भी जारी है। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर रसीद 8 रुपए 87 पैसे महंगा होकर 264 रुपए 30 पैसे पर पहुंच गया है। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो कलमा शरीफ के नाम पे बना था। अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला की जिम्मे है। अल्लाह ताला आप सबको हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। बात तो आखिर में उन्होंने कह ही दी कि डॉलर इस वक्त भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है और IMF का वक्त पाकिस्तान में है, जिससे मुज़ाकरात चल रहे हैं और यहाँ पे बात रुकेगी नहीं। कहा यह जा रहा है कि जो मईशत में या जो महंगाई है, महंगाई मजीद ऊपर जाएगी। इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत था। मैं बड़े अरसे से कह रहा हूं कि हमारी मईशत या IMF के पास जो मुल्क जाता है वो एक सिक इकॉनमी होती है। बीमार मईशत IMF के पास जाती है, बेल आउट पैकेजेस लेती है। वो फैसले जो वो मुल्क और सियासतदान खुद नहीं कर सकते, IMF जबरदस्ती वो फैसले आपसे करवाता है, जिसमें डॉलर का रेट, इंटरेस्ट रेट, उसमें पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल महंगा कितना करना पड़ेगा, उसे टैक्स कितने लेने हैं, टैक्स कहां कहां लगाने हैं, बिजली और गैस की सब्सिडीज खत्म करें, क्योंकि पाकिस्तान जैसी मईशत ये सब्सिडीज बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये सब्सिडीज अफोर्ड नहीं कर सकती। ये तमाम फैसले IMF करवाता है। यही IMF ने जो एक तब्दीली की पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान में अपनी डीलिंग्स में, उन्होंने एक फ्रंट लोड कर दिया प्रोग्राम को। उन्होंने कहा हमारे का साथ किए फैसले अमल दरामद करें और आके हमसे किस्त ले लें। अब जो भी हुकूमत थी, जब भी अगली किस्त की बारी आती थी, उसको वो तमाम फैसले इंप्लीमेंट करने पड़ते थे, जिसके बाद उनको अगली किस्त मिलती थी। हमारे मुल्क में मईशत पर सियासत भी बहुत होती। तारीखी तौर पर जब भी किसी ने डॉलर महंगा किया, पेट्रोल महंगा किया, तो आप एक पेट्रोल बम के बहुत सुनते थे। यही सियासत उस वक्त जब 2013 से 18 के दरमियान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, आपने देखा उस वक्त की अपोजिशन इमरान खान साहब इन्हीं चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद करते थे। 2018 से 22 तक जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, वो जब IMF के पास जाते थे, मुश्किल फैसला होता था जिसको हम मुश्किल फैसला कहते हैं, उस पर यह हुकूमत बड़ी तनकीद करती थी। या अपोजिशन जो आज की गवर्नमेंट है PDM की, क्या कहते थे, जरा ये भी सुन।
جو قیمت ہے حکومت کو 70 روپے فی لیٹر فی الفور اس میں کمی کرنی چاہیے. افسوسناک خبر ہے کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کیا. عوام کے اوپر آج پیٹرول بم جو ہے وہ بجلی بن کے گرا ہے. آج ہر مہینہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کرنے کا اعلان کر چکا ہے. 12 روپے پیٹرول رات کے اندھیرے میں تمہیں بڑھانے میں شرم نہیں آئی؟ 4-5 روپے پر لیٹر ریلیف دینا تھا عوام کو، انہوں نے تیل اور مہنگا کر دیا ہے. آج 137 روپے لیٹر ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ آیا ہے. 20 روپے پیٹرول اور ڈیزل میں جو اضافہ ہوا ہے اس نے قوم کی جڑیں ہلا دی ہیں. پیٹرول کا 10 روپے کا بم گرا دیا گیا ہے. رات کے اندھیرے میں پیٹرول کا بم گرا دیتے ہیں لوگوں پر. پیٹرول کی قیمت میں 34% اضافے سے عوام پر ایک بہت بڑا بوجھ لاد دیا گیا. آج پیٹرول کی پرائسز بڑھی ہیں، کچھ زیادہ دیر نہیں لگے گی یہ بجلی کی پرائسز بھی بڑھیں. 8 دفعہ اس سال پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں. خدا کے لیے ان سے کہیں رحم کریں عوام پر. آئے دن بجلی گیس کے بم گرائے جا رہے ہیں. آٹے چینی کی جو قیمتیں آسمان سے باتیں کریں. اس حکومت کے خلاف مارچ ہر صورت کرنا ہوگا. آپ کی مہنگائی دور کریں گے، آپ کی تکلیفیں دور کریں گے. یہ PTIMF ڈیل ملک دشمن ڈیل ہے اور آپ نے بوجھ عام آدمی پہ رکھ لیا. جو شرائط نامہ انہوں نے IMF کے ساتھ طے کیا ہے وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا معاشی قتل ہے. مہنگائی جو ہے وہ عروج پر ہے، مہنگائی کنٹرول میں نہیں آ رہی. گندم کا بحران سنبھل نہیں رہا ہے، قیمت کم نہیں ہو رہی ہے. لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے، اپنے گھر بیچ کر اپنے بچوں کا علاج کراتے ہیں. بجلی کے بل جو قیامت ڈھاتے وہ ادا کرتے ہیں. آج اس ملک کو جو مشکلات درپیش ہیں اس کا حل اگر کسی جماعت کے پاس ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. آپ سڑکوں پر جا کر دیکھیں، جس عوام کو آپ نے سڑکوں پہ مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے ان سڑکوں پر جائیں گے نا، عوام کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا. آپ نے کس کس چیز پہ ٹیکس نہیں لگایا؟ غریب آدمی کی خواہشوں کو کچل دیا ہے. اگر آپ نے مہنگائی کم کرنی تھی آٹے کو کم کرتے، آپ چینی کو کم کرتے. ان کی نالائکی کی وجہ سے روزانہ نیا کٹا کھل جاتا ہے. بھوک کے لیے روٹی نہیں ہے، بیمار کے لیے دوائی نہیں ہے، جوان کے لیے روزگار نہیں ہے، حکومت میں عقل نہیں ہے. نواز شریف کو اگر سر جھکا کر عمران خان کی طرح IMF کی ساری شرائط ماننی پڑتی، سر جھکا کے کہہ دیتا کہ ہاں جی پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھاؤں گا، ڈیزل کی قیمتیں بھی بڑھاؤں گا، تو یہ کوئی مشکل کام تھا؟ نواز شریف کہتا ہے حکومت چھوڑ دوں گا لیکن اپنے لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالوں گا. چیزیں ول سیٹل ڈاؤن انشاءاللہ. اس کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹیم بھی ہے، تجربہ بھی ہے. آپ کو مبارک ہو کہ عمران خان سے آپ کی جان چھوٹی. شہباز شریف کا تم سے کیا مقابلہ؟ کہاں وہ صبح فجر کے وقت 5 بجے اٹھ کے کام میں لگ جانے والا شہباز شریف، اور کہاں دن رات ایک کر کے عوام کی خدمت کرنے والا شہباز شریف، اور کہاں چند دن میں گورننس کا سارا ٹریک سیدھا کرنے والا شہباز شریف. اسحاق صاحب پر یقین رکھو، معیشت کو اس گرداب سے نکالیں گے. دی نیکسٹ ڈے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 35 روپے فی لیٹر اضافہ ہوگا. کیروسین آئل اور لائٹ ڈیزل آئل میں 18 روپے کا اضافہ ہوگا. آپ کو مبارک ہو. شرم ہے تو شرم بھی کر لیں. یاد ماضی عذاب ہے یارب کہ وہ کیا کہتے تھے اور آج کر کیا رہے. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا آپ اور مسکرائیں، اس لیے کہ مسکرانے کے دن ہے یہ آج. ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان. واقعی یاد ماضی عذاب ہے یارب. یہ اسٹیٹمنٹس پالیٹکس ہماری ایسی ہے. مہمانوں کا تعارف کرا دوں. روف کلاسر صاحب، ارشاد بھٹی صاحب، عارفہ نور صاحبہ، بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. یہ بھی ہے اور الیکشنز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بیان بازی تو ہماری معیشت کے اوپر
वी वांट टू डू इट, वी लव डूइंग दिस फॉर सम ऑड रीजन. हमें लगता है कि ये काम हमें करना चाहिए कि पेट्रोल बम गिर गया. हर एक को पता है कि यही सब ने करना, जो भी इस वक्त हुकूमत में होगा IMF के पास जाएगा, IMF आपसे यही काम कराएगी. आपको लगता है इलेक्शंस होंगे इन तमाम मुश्किल माशी फैसलों के बाद, IMF के पास जाने के बाद? बिकॉज हु वांट्स टू गो इनटू इलेक्शन? कौन जाना चाहेगा इलेक्शन में ये पेट्रोल 35 रुपए महंगा करके, बिजली गैस महंगी करके? फैसला कर लिया उन्होंने? मैं आपसे पूछती हूँ. हमें तो लगता है कर लिया. चलें सर, फिर आपने बता ही दिया तो पूछ क्यों रहे हैं? फिर तो आपने कह ही दिया कि नहीं कर रहे. मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपका ख्याल है फैसला हुआ कि नहीं? लग तो नहीं रहा, लगता है कि अभी कंफ्यूजन जारी है. ओके, मुस्लिम लीग नून को, दे आर नॉट कॉर्निंग मुस्लिम लीग नून के इमरान को काटा लग गया ताकि तुम मुश्किल फैसले करो, फिर देखते हैं क्या करना है आगे सियासत. लेकिन ना इलेक्शंस का अगर फैसला कर लिया होता तो ये बलूचिस्तान में इतनी मेहनत क्यों की थी सारे लोग PPP में जमा कराने की? या ये है कि दो फ्रंट्स पे खेल रहे हैं कि आखिरी मिनट पे फैसला करेंगे, इधर चले गए. हाँ, क्रॉस रोड प्लान बी. हाँ, ये जो बयान आ रहे हैं, मैं आपको चलिए ये भी सुना देता हूं. इंतखाबात मुलतवी करने की हर अब ये जो PDM की पॉलिटिकल पार्टी, हालांकि कारा साहब ने कहा जो आइन में लिखा है, कल हमारे साथ थे, उन्होंने कहा जी आइन में जो लिखा वो ना उसी तरह जाइए. लेकिन PDM फॉर सम रीजन बयान ये दे रही है कि जी इलेक्शन मुलतवी करने के बड़े तरीके हमारे पास. तो सुने क्या कहते हैं. आईनी वक्त है वो 90 रोज है. 1988 में सैलाब जब आए तो इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए. सन 2008 मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत की वजह से इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख तब्दील करके उसको 6-8 हफ्ते आगे ले गए. तो ये चीजें होती रही हैं और आइन में गुंजाइश है इस तरह की. आइन में लिखा है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन अगर 90 दिन में इंतखाबात नहीं होते तो फिर आइन में नहीं लिखा कि क्या होगा. मुल्क के अंदर क्या सारा साल इलेक्शन तमाशा लगा रहेगा इलेक्शन का? क्या समझते हैं आप? इंतखाबात अभी इस जो दो सूबों के होंगे नहीं होंगे, दो सूबों के नहीं होंगे. फ्री एंड फेयर इलेक्शन, देयर शुड बी ए केयर टेकर सेटअप प्रोविंशियल एंड फेडरल लेवल के ऊपर. ये अप्रैल में इलेक्शन नहीं होते तो फिर अक्टूबर में जब बाकी मुल्क में होंगे तो यहाँ भी हो जाए. ये भट्टी साहब, मौलाना साहब तो बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि नहीं होंगे. बिल्कुल. आपको क्या लगता है? मेरा ख्याल आरफा भी तो इस पे अभी कहते हैं कि जूरीज आउट, अभी तक नहीं पता कि इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे. आपको लगता है इलेक्शन? मुझे लगता है कि ये मुकम्मल, ये जो कीमतें बढ़ाई हैं इन्होंने, इतने मुश्किल फैसले लिए, ये इस तरह थोड़ी लिए. ये तो रियासत मज़का खेज एक बयानिया बाबाए बर्बादी मईशत इसहाक डार की जेर निगरानी ये आए थे जो रियासत बचाने, अपनी रियासतें बचाई. ये क्यों लेंगे? इनका एक ही कॉल कि हम क्यों लें मुश्किल फैसले. हमारी तो सियासत गई, हमारी तो मकबूलियत गई, खैर वो तो पहले ही गई थी. लेकिन अब क्या करेंगे? दहशतगर्दी की लपेट में मुल्क, इलेक्शन नहीं हो सकते. मुआशी मसाइल हैं जो स्पीकर साहब ने आइन और कानून का मजाक उड़ाया. 11 फिर 33 फिर 33 फिर 45 वो भी चल रहे हैं. और कौन सा मजाक है? वो तो स्वाभाविक है, जब मर्जी कर जब जी चाहे. असल देखिए मेरी बात नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे बताया था कि हाथ से लिखेंगे और तस्दीक आके करेंगे. हाँ, ये बात दोस्त है आपकी. ये मुझे तो ये बताया. लेकिन जब आपने इस्तीफा दे दिया फिर स्पीकर को फैसला करना, लेकिन स्पीकर को भी किसी कायदे और ज़ाब्ते के तहत फैसला करना चाहिए ना. ये नहीं कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अब नहीं करूंगा. याद सादक की आपने आइडियो नहीं, जिनके नहीं मंजूर करने उनके कहीं दस्तखत ठीक नहीं, तो नीयत तो वहीं से शामिल हो. अच्छा, मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में, इंतखाबात अफोर्ड नहीं कर सकते. मुआशी मसाइल हैं, हमारे पास पैसे ही नहीं है, डिफॉल्ट करके हम कैसे? मर्दम शुमारी के तहत नई के होने चाहिए. हल्का बंदियां ऐसा नहीं है. हाँ, हल्का बंदियां करनी है नई, उसके नहीं होनी चाहिए. और ये जो इतने इंतखाबात, कम अज कम इनकी ख्वाहिश होगी, हालांकि मुझे लगता है अदालत टर्न डाउन कर देगी इनके दोनों सूबों की. लेकिन इनका जो 12 दिन हो गए गवर्नर साहबान ने अभी नहीं दिए, तो जितना डिले हो वो करेंगे. फिर उसके बाद ये है कि ये कोशिश करेंगे कम अज कम के जो जनरल इलेक्शंस हों उनके हो सारे इकट्ठे करवाए जाएं. उस वक्त तक कोशिश की जाएगी. उसके बाद माशी इमरजेंसी लग जाएगी. हाँ, उसके बाद माशी साल की. और फिर परवेज इलाही साहब की एक मीटिंग जो वो आए थे पिंडी में करके आए थे, तो उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद बताया था कि उन्होंने कहा अगर असेंबलियां तोड़ी तो फिर आप इलेक्शन भूल जाएं, साल हम वो माशी इमरजेंसी लगा सकते हैं. तो हालात भी हैं और खैर से ये इनकी पूरी कोशिश होगी नहीं करेंगे. उसकी और आखिरी वजह, एक तो इमरान खान की मकबूलियत, दूसरी इनकी बदतरीन परफॉर्मेंस और गैर मकबूलियत, तीसरी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए. नवाज शरीफ को वापस लाना, उनकी जेरे निगरानी ना भी वापस आए तो उसको भी नैल कर दें. हाँ, ये नैल हो जाए, जेल चला जाए, ज्यादा अच्छा है. आइन इसमें कहीं फीचर करता है सब के? आइन क्या कहता है? काशिफ, मेरा ख्याल है, माई ओपिनियन रीडिंग, कि इलेक्शन होंगे, ये करेंगे इलेक्शन. ये कब? अक्टूबर का, जिसका वो कह रहे हैं. 2 सूबाई असेंबली है. देखें, असल मसला 2 सूबाई असेंबली. आइन में जनरल इलेक्शन मुलतवी करने की तो फिर गुंजाइश कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इमरजेंसी के थ्रू है. सूबाई असेंबलियों की कोई गुंजाइश नहीं आइन में. सर, शैल विद इन 90 days दे हैव टू.
उसकी एक ना लफ्ज होता है लेजिटिमेसी। जमहूरियत और डिक्टेटरशिप में क्या फर्क है? लेजिटिमेसी का एक लफ्ज का फर्क है सिर्फ। आपके पास हाई मॉरल ग्राउंड्स नहीं है, आपके पास लेजिटिमेसी नहीं है, आपके पास प्रॉपर आपके पास मैंडेट नहीं है। अक्टूबर से बियॉन्ड आप जाएंगे तो आपके पास मैंडेट भी नहीं रहेगा, आपके पास एक उसको हाई मॉरल ग्राउंड भी नहीं रहेंगे, लेजिटिमेसी भी नहीं रहेगी। और ये जो क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस 10 महीने अभी भी बढ़े। अगर ये IMF में इनको अगर बेल आउट करता है 1-2 हफ्तों में, जिसकी बातें हो रही हैं शायद आ रहे हैं, तो 10 महीने में अगर इकोनॉमी को ठीक कर सकते तो बहुत बड़ा पीरियड है। अगर नहीं कर सकते तो अगले 10 साल में भी डार साहब एंड कंपनी नहीं कर सकते। और इनको सूट नहीं करेगा कि बियॉन्ड अक्टूबर जाएं, क्योंकि इमरान खान साहब जैसे अभी अक्टूबर सूट करेगा लोग साहब। ये सारे मैं इस हाथ में आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं, अपने भी कह चुका हूं, आपके कह चुका है। आई बीन देयर, अगर मैं इनकी जगह पे होता और मुझे असेंबलियों का इलेक्शन पंजाब या इसके कराने पड़ते तो मैं अभी इलेक्शन में जाता इनके साथ, चाहे मुझे 20 सीटें मिल लें, चाहे मुझे यहाँ 200 सीटें मिलें या कम मिलें। क्योंकि अक्टूबर वाला आपके पास बड़ा एक वो है, रिस्क है। जो अगर मेरा ख्याल है इमरान खान साहब अगर उसमें KP में बैठ जाते हैं या उसमें आप पंजाब में बैठ जाते हैं, फिर आपके लिए बिगर चैलेंज है कि आप जाके MNA का इलेक्शन कैसे जीतेंगे। उनके वजीर आला हैं, वजीर, लेकिन इसीलिए तो बैठने से रोकने के लिए तो ये आवाजें लग रही हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो सकता है। अब ये अगेन ये हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी की बात करूं मैं, कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है इस वक्त क्योंकि डिस्कशन हो रही है। ये हो सकता है कि ये इसको डिले करें, पंजाब के और KP के इलेक्शन को डिले करें, डिफरेंट एक्सक्यूज। किस कानून के तहत? अगेन मैं कह रहा हूं कि उसमें आके कोई ताकत से बड़ा कोई कानून नहीं इस मुल्क में, वैसे ये बात सबसे बड़ी है। इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती होती हैं, 3-4 ऑप्शंस हैं। सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, इलेक्शन कमीशन खुद कोई बैठ के उस पर करे, मुझे नहीं पता, ऑर्डिनेंस जारी करके ये इनको डिले किया जा सकता है कि मुल्क के पास पैसे नहीं है। क्योंकि अभी उन्होंने आपसे मांगे, मेरा ख्याल है इलेक्शन कमिश्नर साहब ने मांगे इनसे पैसे, सुल्तान सिकंदर राजा साहब ने, कि 22 के पता नहीं 25 बिलियन रुपीज मांगे। हालत आपकी ये है कि पैसे आपके पास है नहीं, आप यहाँ पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के थोड़े अपने खर्चे, सैलरीज के आपके पास पैसे नहीं है जो, सो आपके पास एक्सक्यूज तरक्याती स्कीमों के अगर 90 अरब दे सकते हो तो ये तो आप जिस उस फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात आप कर रहे हैं वो अब इसको एक्सक्यूज यूज आप कर सकते, अक्टूबर में नहीं कर सकते आप उसको जाके। 10 महीने के लिए आपके पास बड़ा टाइम है। सो अगर आपने इलेक्शन कराना है इन्होंने हुकूमत को, अभी भी मैं समझता हूं कि अब गए जनरल इलेक्शन की जो फीलिंग होती है वो डिफरेंट होती है। वोटर्स अभी भी अपना थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव माइंड यूज करते हैं जब जनरल इलेक्शन होता है। अगर पंजाब में आप करा लेंगे, KP में करा लेंगे और फिर कहेंगे अक्टूबर में हम जाके जीत लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इनको सीटें मिल जाएंगी। इलेक्शन मेरा ये उन्होंने कहा मुझे होते नजर नहीं आ रहे, आपको कह रहे हैं कि ये करवाएंगे इलेक्शन, लेकिन पंजाब और KP के नहीं होंगे। ये मेरी असेसमेंट है, असेसमेंट की बात कर रहे हैं कि इनको सूट नहीं करते। मैं ये कह रहा हूं इनको सूट नहीं करते कि अप्रैल में ये पंजाब और KP के इलेक्शन हो, इन्हें उसी वक्त सूट करते अक्टूबर में एक साथ होंगे। ये सूट करने वाली जो बात है ना, ये तो नहीं, क्योंकि देखिए सूट करने वाला इशू ये है कि सूट करने से मतलब ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की भट्टी साहब ने बात की, वो तो है कि सूट तो तब करेंगे जब इमरान खान हार जाएगा और ये जीत जाएंगे। तो वो तो कोई गारंटी अक्टूबर में भी नहीं है काशिफ साहब, क्योंकि देखें द मोमेंट दिस IMF प्रोग्राम एंड्स, ये सितंबर में खत्म होना है, इनको इमीडिएटली दूसरे IMF प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। हर इकोनॉमिस्ट इस वक्त ये कह रहा है कि ये जिस वक्त खत्म होगा उसी वक्त मोर और लेस आपको नए IMF प्रोग्राम के साथ के लिए नहीं, बेशक केयर टेकर सेटअप होगा, बट वो जो शराइत होंगी दैट मीन्स कि देखे ना हर मुश्किल शराइत उस वक्त भी होंगी। अब जब ये अप्रैल में पिछले साल आए थे तब भी यही गुफ्तगू होती थी कि जी वो 6 महीने साल गुजर जाएगा तो जरा PTI के लिए जोश कम पड़ जाएगा, हम फिर इलेक्शन कराएंगे। वो जोश तो नहीं मुक रहा ना, तो फिर वो ये कहना कि वो अक्टूबर तक मुक जाएगा, तो ये भी एक कहानी वो है। दूसरी बात ये है कि दहशतगर्दी मतलब कि बेनजीर भुट्टो को लूज कर लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, 1.5 महीने में इलेक्शन कर लिया, तो अब आप किस मुंह से बैठ के कहेंगे कि दहशतगर्दी इतनी ज्यादा हो गई है कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। सो ये ठीक है, करने को वही वाली बात कि ताकत है तो करवा लेंगे, बट मतलब कि ये समझना कि इस वक्त डिले करेंगे तो कोई लॉजिकल वो होगा और उस वक्त करेंगे तो लॉजिकल नहीं होगा। आई थिंक दैट इज बियॉन्ड लॉजिक इन ऑल केसेस। एक जुमले में आपका असेसमेंट क्या है, इलेक्शंस होंगे पंजाब KP के या नहीं होंगे? आई थिंक अभी सोच रहे हैं, मेरे ख्याल में उनको भी समझ नहीं 12 दिन हो गए सोचते हुए। हाँ, वो अभी हम देखें ये यही हो रहा है, 12 दिन क्या अब और ज्यादा टाइम तो नहीं है, 90 के अंदर कराने हैं ना। PMLN तो पिछले साल से नहीं कह रही कि हम सोच रहे हैं कि हमने इलेक्शंस करवाने, ये तो जिस दिन से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था ये सोच रहे हैं। ये IMF के बाद जाने के बाद 3 महीने बाद इलेक्शन, 3 महीने की ज़ाहिर इसका जो 35 रुपए का पेट्रोल है उसका भी एक इम्पैक्ट आएगा। डॉलर 280 पर चला गया, कह रहे शायद और आगे जाए। बिजली महंगी करेंगे, गैस महंगी करेंगे, 200 रुपए टैक्स लगाएंगे, इसका इम्पैक्ट तो आएगा अगले 3 महीने में। 400 के हैं तो कम कब होगा इम्पैक्ट? चले आप इस तरह देखें, नहीं आप कह रहे हैं ना कि इसकी वजह से इलेक्शन नहीं हो सकता, इलेक्शन नहीं, इलेक्शन
پر غیر مقبول ہوں گے نا. ہاں تو پھر میں یہ پوچھتی ہوں کہ یہ جو سارے فیصلے ہیں ان کا امپیکٹ کم کب ہوگا کہ ان کو الیکشن سوٹ کرے گا؟ مطلب کہ کین یو سی اے ڈیڈ لائن فار دیٹ؟ ایک اور رؤوف بھائی نے کہا لیجیٹیمیسی، ان کو اس کا کوئی پرابلم ہے یا اس کے آپ دلائل چیک کریں. ہاں اس کی جی آئین یہ تو کہتا ہے 90 دن میں کرائیں، یہ نہیں کہتا نہیں کریں گے تو اچھا یہ اس سے بڑا آئنسٹائن کا فارمولا کون سا ہے؟ اور دوسری کہ آئین کہتا ہے آپ نے کرانے، وہ کہتے ہیں ہاں یہ بات تو کہی ہے. اچھا اگر نہیں کرائیں گے تو یہ بتایا نہیں آئین نے کیا کرنا ہے. اچھا اور دوسری بات یہ کہ یعنی یہ جعلی اسمبلیاں تھیں نا، جعلی مینڈیٹ تھا، اسی سے بن گئے نا. کوئی لیجیٹیمیسی کا پرابلم، یہ دونوں اسمبلیاں توڑے ہم الیکشن کروا دیں گے مکر کے، کوئی پرابلم. ای وی ایم، نیب، یہ الیکشن کمیشن، یہ نگران سیٹ اپ، ان کو کوئی پرابلم. بٹ ایک آئینی بحران ہوگا اگر دیکھیں ایوری ڈے ٹائم از ٹیکنگ. آئین بڑا کلیئر ہے، 90 دن کے اندر تاریخ دیں، الیکشنز کرائیں. جیسے میں نے کہا فائنینشیل ایمرجنسی جنرل الیکشن میں لگ سکتی ہے، صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن میں نہیں لگ سکتی. دو صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن میں کس طرح اگر یہ فرض کرے فیصلہ کر لیں ہم نے نہیں کرانا، اس کی دلیل کیا ہوگی؟ ذرا بریک کے بعد اس کے اوپر ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. رؤوف صاحب پھر کیا دلیل ہوگی؟ ابھی تک سارے انتظار کر رہے ہیں. آج الیکشن کمیشن نے دوسرا خط لکھ دیا گورنر کو، تاریخیں دیں یار الیکشنز کی، 12 دن ہو گئے ہیں. الیکشن کمیشن نے لکھ دی. اچھا نہیں ویسے انہیں دینی چاہیے، انہیں الیکشن کرانے چاہیے. جب کوئی دلیل ہو سکتی ہے اگر لوگ چاہتے ہیں سپوز، لیکن عمران خان کو وہ چاہتے ہیں، وہ عثمان بزدار کو چاہتے ہیں، وہ اپنی ایک مرضی کا چاہتے ہیں چیف منسٹر وہاں کے پی میں یا پنجاب میں، تو لوگوں کا رائٹ ہے وہ جس کو چاہیں ایک ان کو اپنا آ کے موقع دیں، دوبارہ ان پہ رول کریں. آپ ان کو بلاک کرنے کی، روکنے کی کوئی تک نہیں بنتی. پھر تو وہی والی بات ہے، جنرل ضیاء میں اور پھر اس میں جناب مشرف میں اور پھر آپ لوگ میں تو کوئی فرق نہیں رہ جاتا نا. پھر تو اس ڈکٹیٹرشپ والی بات ہو رہی ہے نا. تیجے ناتے رخ کھلو گئے ہو تسی میڈیم دی گل کر رہے ہیں. نہیں ضیاء کا، مشرف کا اور آپ لوگ موجودہ حکومت کی بات، حکومت کی بات، حکومت تک کی بات کر رہے ہیں. انہی کی بات کہہ رہا ہوں کہ مطلب اس پی ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے بھی وہی کام کرنے ہیں جمہوریت کے نام پہ کہ آپ نے الیکشن نہیں کروانے، سمجھتے کہ انہوں کی کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھا. میں اس پہ ٹی وی پہ دوبارہ ہماری دوست ہے، میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا. ویری گڈ. وہ جو کہہ رہے ہیں وہ مجھے سمجھ آئے گا. چلے آپ کو یہ ہوگی، میں اگین ان پہ ہٹ بیک نہیں کرنا چاہ رہا، اچھا نہیں لگتا اس میں. تو وہ چاہتے نہیں ہے کہ میرے لیے کوئی مصیبت ہو. دے رہا ہوں ان کو. خیر اینی وے یہ ان کا بنتا ہے کہ الیکشن کا آپ کو وہ کرنا چاہیے. آپ کو لوگ جس کو بھی یہ ووٹ دینا چاہتے ہیں، وہ خان صاحب کو چاہتے ہیں، عثمان بزدار صاحب کو چاہتے ہیں، وہ حمزہ کو چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں آپ ان کو موقع دیں. آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اچھا ٹیررزم کی ابھی جیسے بات ہو رہی تھی، ابھی انہوں نے بڑی اچھی بات کی اس پہ کہ اسے بینظیر بھٹو سے زیادہ بڑی اسیسینیشن تو کوئی واقعہ نہیں تھا. اس کے باوجود بھی الیکشن ہوئے تھے، آپ نے کرائے تھے. اچھا آپ کو یاد ہوگا 2008 میں، اس میں 2013 میں بہت بڑا کارساز کا واقعہ ہوا تھا اکتوبر میں، 18 اکتوبر کو کارساز ہوا اور اس کے باوجود الیکشنز میں گوئنگ اہیڈ. محترمہ بینظیر بھٹو کی صاحبہ کی شہادت ہوئی، 40 دن کے لیے الیکشن ملتوی ہوئے، لیکن الیکشنز ہوئے. دو بڑے واقعات تھے. بنتا کہ عمران خان صاحب جیتنا چاہتے ہیں یا جیت سکتے ہیں، جو ان کے پاس یہ چانسز ہیں، پہلے ضمنی الیکشن میں جیتے ہیں، تو پنجاب کے لوگوں کو رائٹ دیں. 12 کروڑ کے لوگ چاہتے ہیں ہمارا فلاں بندہ چیف منسٹر ہونا چاہیے. دنیا بھر میں ہوتا ہے. آپ انڈیا کو دیکھ لیں، انڈیا میں کتنے وہاں پہ سینٹر میں کچھ حکومتیں ہیں، صوبے میں کچھ حکومتیں ہیں، اس کے باوجود چلتا ہے. یہی ڈیموکریسی ہے، یہی آپ کی ڈائیورسٹی ہے جس کو آپ کو اپریشیٹ کرنا پڑتا ہے. اب یہ نہیں کر سکتے کہ چاروں صوبوں میں آپ کی حکومتیں ہوں، آپ کے بندے. اگرچہ پاکستان میں یہی کلچر ہے، جس کی یہاں حکومت ہوگی وہ کہے گا گلگت میں میری ہو، یہ کشمیر میں بھی میری ہو، تو کے پی بھی میرا ہو، تو پنجاب بھی میرا ہو، سارا کچھ میرے پاس ہو. آپ کے جو اپوننٹس ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں، اکیلے یہاں پہ آپ رول کریں. انہی چیزوں کی وجہ سے آپ کی جمہوری اور جمہوری کلچر ویک ہوا ہے. تو یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے اسمبلیاں توڑی ہیں، لیگلی طور پر جسٹیفائی کر کے توڑی ہیں انہوں نے. اب اچھی توڑی ہیں، غلط توڑی ہیں، اس ڈیبیٹ سے نکل کر آپ کو الیکشن کی ڈیٹ دینی چاہیے تاکہ ملک تھوڑا سا آگے بڑھے. آپ یہ تو بحث کر سکتے ہیں کہ سیاسی طور پر اچھا فیصلہ تھا یا برا فیصلہ، یہ نہیں کہہ سکتے کہ انلیگل انکانسٹیٹیوشنل کوئی کام کیا. اس کی آپ اور میں کیا کہیں، وہ تو چودھری پرویز علی صاحب نے صاحب کے سامنے کہہ دیا نا. انہوں نے وہ چسکا لے رہے تھے، وہاں کا ہنر عام ہے. وہ چودھری صاحب نے جو کہا اس وہاں کا ہنر عام ہے آپ لوگوں کو. وہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ خود نہیں مانتے. جنہوں نے اسمبلی توڑی وہ خود کہہ رہے ہیں مجھ سے غلط توڑوائی گئی فار وٹ ایور ریزن، لیکن توڑ دیے. جمہوری ان کا حق تھا، رائٹ تھا، انہوں نے یوز کیا ہے. اب آپ بیٹھ کے اس کو ایکسکیوزز یوز کریں، اس سے آپ کے پرابلم آپ کے ٹھیک نہیں ہوں گے. اسٹیبلٹی آپ کو چاہیے. آپ کو ایک دفعہ الیکشن کروا کے عمران خان صاحب کو لوگ لانا چاہتے ہیں، ان کو 5 سال پورے دیں. میں تو سب سے بڑا حامی ہوں، آپ کو پتہ، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خان صاحب کو ایک دفعہ ان کو پورے کے پورے آخری دن تک 5 سال اس قوم اور ملک کو دینے چاہیے. یہ ارمان ہمارے دل میں رہنا نہیں چاہیے کہ خان صاحب نہیں ہے اور وہ جو کچھ کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے. بڑی زیادتی ہوئی ان کے ساتھ. ان کو 5 سال ملنے چاہیے. بلکہ پچھلی حکومت توڑے، میرا خیال ہے میں ان میں سے چند لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ غلط کر رہے ہیں.
ان کو پوری اپنی ٹرم پوری کرنے دیں. ایک دفعہ لوگوں کا رومانس, ان کی محبت, ان کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں خان صاحب ان کو بہت بڑی قوم بنا سکتے ہیں, تو میرے خیال موقع نہیں ضائع کرنا چاہیے, ان کو الیکشن کروائیں. جو کاسٹ ہے اس کو, ان کو یہ پولیٹیکل پارٹیز کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کاسٹ ہوگی, آپ وہ پے کریں, کیونکہ الیکشن آپ نے فیصلے کیے نا, آپ نے فیصلے کیے, اب رجیم چینج نہ کرتے 3-4 مہینے مزید دیتے, خان صاحب کے یہ کچھ اشر ہونا تھا جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ نے فیصلہ کیا, اس فیصلے کے کاسٹ آپ نے ہم پہ کوئی محنت نہیں کی, احسان نہیں کیا. آپ نے اپنے کیسز سیٹل کرانے تھے, اپنے آپ نے کرپشن کے, آپ کے جو پیسہ تھا گھر واپس لینے تھے, مال بنانے تھے, چیزیں کرنی تھیں, آپ نے سب کچھ کیا, سیٹل کے اپنے لیے کیا. نام آپ ہمارا لگا رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے لیے کیا, ملک کے لیے کیا, سارے کے سارے بینیفٹس ان کے اپنے ہیں. یہ پہلے کہتے تھے سر اس میں 1 منٹ 80 کی کیبنٹ لگا کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, پیٹرول کی آپ قیمتیں بڑھا رہے ہیں, ڈالر کہاں چلا گیا, دوسری طرف 80 ایڈوائزر ہیں. اچھا انہوں نے 80 رکھے ہوئے تھے, پرویز علی صاحب نے 117 انہوں نے وہاں پہ رکھے ہوئے ایڈوائزر. اس ملک کے ساتھ, قوم کے ساتھ آپ دیکھیں جو صحیح, جو قوم مری جا رہی ہے, ایک پی ڈی ایم کے لیے مار رہی ہے, ایک پی ٹی آئی کے لیے. پی ٹی آئی کی حکومت نے 117 وہاں پہ انہوں نے ایڈوائزر رکھے ہوئے تھے, جن کو گاڑیاں دے رہے تھے, پیٹرول دے رہے تھے, باقی ان کو پرکس دے رہے تھے. اور پیسہ کہاں سے اکٹھا کر رہے ہیں, کر رہے ہیں. ایبسولوٹلی. تو کریں جناب, ان کو لے کر الیکشن. ایک اور آرگومنٹ دیکھیں, پالیٹکس میں لوگ اپنی مووز کرتے ہیں, کبھی وہ ٹھیک ہوتی ہے, کبھی غلط ہوتی ہے, کانسیکوینس نتیجہ بتاتا ہے اس کا. عمران خان صاحب نے ایک موو کی, عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑ دی. اس بارے میں بحث ہو سکتی ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک تھا, اسمبلی جانے نہ جانے کا فیصلہ ٹھیک تھا, لیکن آئین کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے جو کرنا تھا انہوں نے کیا. یہ کہنا کہ برا فیصلہ, بہت سے لوگ اس لیے کہتے ہیں برا فیصلہ, دیکھیں جی سانوں تو پتا سی تو انہوں الیکشن نہیں ملنا, بٹ دیٹس انکانسٹیٹیوشن, جو اس کا جواب بار ہے. آپ کے خیال میں کوئی دلیل ہے ویسے الیکشنز نہ کرانے کی, کہ 2 اسمبلیوں میں الیکشن ہی کرائیں گے, کیونکہ کیا دلیل دے سکتے ہیں؟ دلیل تو کوئی بھی نہیں دے سکتے, اور نہ میرے خیال میں فرق پڑتا ہے. ایز لانگ ایز انہوں نے فیصلہ کر لیا, جیسے کلاسرا صاحب نے کہا تھا کہ طاقت کی گیم ہے, یہ کانسٹیٹیوشن تو ہم پتہ نہیں کس طرح استعمال کرتے. پر دیکھیں اس کو آپ اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں کاشف صاحب, کہ یہ پی ڈی ایم کے لیے اس وقت اگر وہ الیکشن نہیں ہولڈ کرتے اور کوئی بہت انکانسٹیٹیوشنل کام کرتے ہیں, اس کا نقصان ان کو بہت ہوگا. ہمارے ملک کے اندر تاریخ نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ جب بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی بہت کانسٹیٹیوشنل ایک ٹینیور کے ساتھ رہی ہے, آپ چاہے جماعت اسلامی کو ضیاء کے زمانے میں دیکھ لیں, آپ پی ایم ایل کیو کو دیکھ لیں, نتیجہ اچھا نہیں نکلتا اس کا. اور دوسرا جو مسئلہ ہے اس وقت ہمارے ملک کا, وچ از ویری, دیکھیں لوگوں میں سو غصہ بہت ہے, اس کی وجہ اکانومی بھی ہے, مہنگائی بھی ہے. آپ جب الیکشن ہولڈ کرتے ہیں نا, آپ ایک وہ پریشر کوکر کو ریلیز کرتے ہیں اس میں سے. یہ سارا جو اس وقت غصہ ہے وہ کبھی کسی ادارے کے خلاف نکل رہا ہے, کبھی پولیٹیکل پارٹی کی, اس کو آپ پازیٹیو طریقے سے چینل کر لیتے ہیں. اف یو ڈو ناٹ ہولڈ الیکشنز, اگر آپ اس وقت الیکشنز نہیں کرواتے تو یہ جو پریشر ہے نا یہ بڑھتا رہے گا, پھٹے گا, اور یہ پھر پھٹنے کی طرف بھی جا سکتا ہے. سو اس کو یہ بھی ایک طریقہ دیکھنے کا ہے کہ اگر آپ نے الیکشن نہیں کیا تو یہ غصہ کدھر چینل. بٹ ایک اور چیز کوئکلی, اگر آپ بھی جو باقی دوستوں سے بھی, یہ جو لینڈ مائنز پالیٹیشینز بچھاتے ہیں, آج جو حکومت میں بیٹھے ہیں ملک احمد خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں, وہ جی آئین میں کہتے تو ہے 90 دن میں کراؤ, یہ نہیں بتایا کہ اس کے بعد اگر نہیں کرائیں گے تو کیا ہوگا. لا منسٹر مثالیں دے رہے ہیں, بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کی, سیلاب کی. مولانا فضل الرحمان صاحب جو پہلے آئین اور قانون کے دائی بنے تھے ہر چیز میں, اور نہیں جی الیکشن تو نہیں ہوں گے. یہ لینڈ مائنز نہیں بچھا رہے اپنے لیے. کل کسی اور کی حکومت ہوگی, کل کوئی اور اس طرح بیٹھا ہوگا, جب کہیں گے الیکشن کرائیں وہ کہیں گے نہیں جی. آپ یہ کہتے تھے اگر آپ یہ کہہ کے الیکشن ملتوی کر سکتے ہیں, الیکشن اگر 6 مہینے کے لیے کوئی ملتوی کرے گا تو 2 سال کے لیے بھی آگے کوئی جا کے ملتوی کرے گا نا. آر دے لیئنگ لینڈ مائنز اپنے لیے؟ نہیں بالکل. اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی یہ کیا بھگت رہے ہیں. یہ فواد چودھری صاحب ہمارے دوست ہیں, ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں, بٹ کیا یہ آ کے نہیں ڈیفینڈ کرتے تھے حکومت کو جب لوگ اریسٹ ہو رہے ہوتے تھے؟ آج ہو رہے ہیں نا, آج بھگت رہے ہیں نا. بالکل یہ بالکل سفر کریں گے. اور دیکھیں یہ اس وقت مطلب کہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, لوگ کیا کہیں گے, آگے ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. سو یہ بڑا, بٹ اس کے اندر بھی the lesson here for me is کہ دیکھیں پولیٹیکل سسٹم کی جو وہ ہے نا اسٹیبلٹی, وہ پولیٹیکل سسٹم میں آتی ہے if the players are agreed on the rules of transition. ہمارا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ اسٹیبل اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ایک حکومت گھر کیسے جائے گی, ایک پارٹی گھر کیسے جائے گی, اور دوسری جو ہوگی پاور میں وہ کیسے آئے گی. مغلوں کے زمانے میں بھی نا رولز ٹرانزیشن کے جو تھے نا وہ بڑے سیٹ تھے. ہاں کہ بھئی جو بیٹا سب سے طاقتور ہوگا وہ باقیوں کو مار دے گا, وہ بادشاہ بن جائے گا, اور وہ اچھا بادشاہ ہوگا کیونکہ اس نے باقیوں کو ڈیفیٹ کیا ہوا ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا.
سو یہ الیکشن سے زیادہ ضروری ہے جو رولز ٹرانزیشن کے ہیں. جب تک ہم یہ سیٹ نہیں کریں گے ہم اکانومی اپنی کبھی ٹھیک نہیں کر پائیں گے. اور یہ جو لینڈ مائنز، میں پھر یہ کہوں گا، میں یہ میرا اپنا، ہم نے تاریخ بھری پڑی اس چیز سے، جس نے اپنے مفاد کے لیے کچھ چیزوں کو اس طرح استعمال کیا ہے، جس طرح اب یہ استعمال ہو رہا ہے کہ الیکشنز نہیں کرانے کیونکہ معیشت خراب ہے، الیکشنز نہیں کرانے کیونکہ اکانومی بڑی خراب ہے. آگے جا کے یہی چیزیں آپ کے خلاف استعمال ہوں گی. کل کوئی اور آئے گا حکومت میں، وہ کہے گا میں نے الیکشنز نہیں کرانے، وہ بھی یہی دلائل نکالے گا سارے. آپ 3 مہینے الیکشن ملتوی کریں گے، وہ کہیں گے اگر 3 ہو سکتے ہیں تو 6 مہینے بھی ملتوی ہو سکتے ہیں، پھر سال بھی ملتوی ہو سکتے ہیں. لیکن مریم نواز کے آنے سے کوئی فرق پڑے گا؟ اس سے پہلے مشاہد حسین صاحب نے اپنی پارٹی کو کی ہے، سن لیں، وہ اپنی پارٹی کو، ان کی اپنی پارٹی ہے، آر یو شور؟ ہے تو نہیں. میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جب وہ سینیٹر بنے، جب میاں صاحب ان کو پارٹی میں لے کے آئے، جس وقت وہ پورا پینما کا کیس چل رہا تھا، تو جو جمہوریت کے اوپر سیمینار اسلام آباد میں ہوتا، اس کے RSVP وہ تھے کہ ان کو پتا، وہ آرگنائزر تھے اس سیمینار کے، اور جوائنٹ PML بیکیم اے سینیٹر. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، سنیں. یہ جو ہے اقتدار کی کشمکش، چاہے حزب اختلاف ہو یا حزب اقتدار ہو، اس میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا. وی آر ٹاکنگ آف پاکستان، از دا فیوچر آف پاکستان ٹوڈے، ناٹ اباؤٹ اینی گورنمنٹ. گورنمنٹ تو آنی جانی چاہیے، یہ ویسے بھی لوری لنگڑی گورنمنٹ ہے بیچاری، اٹس جسٹ مڈلنگ تھرو، روز گالیاں پڑ رہی ہیں، جوتے پڑ رہے ہیں. کیا رہ گیا اس گورنمنٹ کا سنبھالنے کا؟ میرا تو خیال سے بہتر ہے کہ اناؤنس کریں الیکشن اور آگے جائیں. بالکل صحیح بات ہے جی، آپ نے مطلب ہے کہ لیٹس اسپیک دا ٹروتھ اینڈ اباؤٹ دا فیوچر آف پاکستان، اس کو آگے لے کے جائیں. لگتا ہے کہ پارٹی سے نکلنے کا وقت آ گیا. ویسے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ کسی اور کی طرف سے پیغام دے رہے ہو. دیکھو کتنی بدگمانی، یعنی وہ ایک دل ہارٹ آؤٹ کر رہا ہے، ایک اچھا کسی اور کی طرف سے. ہمارے گھر کا نلکا بھی کوئی اور ہی بند کر گیا تھا، اوپر سے یہ برف باری جو ہو رہی ہے ادھر بھی کوئی اور بند کرے. کچھ اپنے پاؤں پہ بھی لو یار ظالموں. جمہوریت سویلین بالادستی، اب بندے بولنے بھی ان کے پہ لگ گئے. اچھا ہمارے پاس ہے، اچھا جو ڈیفینڈرز آف دی فرنٹیئر. نہیں یہ ایک ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ اس کی اپنی خواہش بھی ہو. لیکن ہم نے کھاتے میں ان کے ڈالنا ہے اپنے جو جمہوریت کی بوڑھے ہیں، جو لندن میں ملاقاتیں کسی اور سے ہو رہی تھی، کسی اور سے ڈگی میں کوئی مل رہا تھا، کسی اور سے کوئی ملک احمد صاحب جو آج آئین کی تشریح کرتے، یہ ڈپلومیٹ بنے ہوئے تھے، اور وہ جو رؤف کلاسا والا جو 12 ملاقاتیں جن کیانی صاحب سے وہ برقعے میں اور سے ہو رہی تھی، اس وقت نہیں تھی، ساری جمہوریت کی جنگ تھی. ہائے مشاہد حسین کے دل میں کوئی میرے وچ نہیں، میرے یار بولے بھائی یار، پھر پھر نکال دے مسلم لیگ نون سے. اچھا دوسری بات، میرا خیال ٹائم آ گیا، صدیق ملک صاحب نے کہا پارٹی چھوڑیں، پھر یہ بات کیونکہ ہماری پارلیمان میں یہ سوچ ہی نہیں ہے اور گنجائش نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی خواہشات کو اپنی سوچ کے مطابق، اپنے ایکسپیرینس کے مطابق کوئی بیان دے سکے جو کہ پارٹی لائن سے متصادم. یہ ممکن ہی نہیں ہے. دے پارٹی چھوڑیں کیونکہ آپ نے وہی کہنا جو آپ کی لیڈرشپ کہے گی اس پر. مریم بی بی کے آنے سے کوئی فرق پڑے گا؟ اتنا جلسے جلوس جمع تفریق، یہ وہ بات چیت انگیجمنٹ، میڈیا 80% انہوں نے مینج کر لیا ہے، جو الیکٹرانک میڈیا مین اسٹریم میڈیا مینج ہو گیا ہے 80%. ہاں تو اور خیر سے وہ عمران خان ساری برائیوں کی جڑ ہے، فساد کی جڑ ہے، غدار ہے، آئین شکن ہے، تو وہ ایک سائیڈ پہ اس کو سیاست سے پاک کرنا ہے، فتنہ ہے، فسادی ہے. تو اور سیتا وائٹ تک کا معاملہ پہنچا ہوا ہے، توشہ خانہ ہے، حالانکہ ادھر توشہ خانہ حلال، ادھر حرام، ادھر ممنوعہ فنڈنگ حرام، ادھر حلال، ادھر منی لانڈرنگ حرام، ادھر حلال، ادھر سارا کچھ کرپشن 1100 ارب کی حلال، ادھر حرام، وہ تو ہے. اچھا اب لیکن مریم نواز صاحبہ کی جو بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ خالی ہیں. ایک ہاتھ تھا، یہ بریک کے بعد میں اس کے بعد آپ کہہ رہے کہ بیانیاں بنانے کو کیا ہے، ذرا یہ بھی ڈسکس کر رہے تھے. ناؤ دیٹ شی ہیز ٹو، ظاہر ہے کوئی تو بیانیاں بنانا پڑے گا، کل سے نکل رہی ہیں، کیا ہے مسلم لیگ نون کیا لے کر چل سکتی ہیں وہ سیاسی طور پر، بیکاز ظاہر ہے واپس آئی ہیں، اس چیز کے پیش نظر بھی آ سکتی ہیں کہ اگر الیکشنز ہو گئے تو شی ہیز ٹو لیڈ دی پارٹی. مریم نواز صاحبہ نے بیانیہ خود دفنایا تھا اور پرفارمنس ان کے نو کامنٹ کہہ کے، نہیں وہ بھی کہہ کے اور باقی سارا جمع تفریق بھی کر کے اور علیم ترین گروپ بنا کر سندھ ہاؤس سجا کر ووٹ کو عزت دو ختم، اور پھر جو پرفارمنس والا ہاتھ بھی ان کا خالی ہے. 35 توپوں کی سلامی دی ہے اسحاق ڈار صاحب. ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد کیا بیانیاں اب لے کر جائے گی مسلم لیگ نون ان کیس الیکشنز ہو ہی جاتے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں. آفٹر ویلکم بیک ناظرین. روز صاحب کیا بیانیاں مریم نواز شریف صاحبہ کیا لے کر جا سکتی ہیں؟
اس وقت ان کے لیے بڑا مشکل ہے. جیسے بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے بیانیہ کو بیڑا خود ہی غرق کیا تھا. اچھا خاصا 3-4 سال انہوں نے بنایا ہوا تھا اور بڑا ان کی سیٹ جو ہیں ہارڈ کیکس کی طرح بکتی تھی. یاد ہوگا گیلانی صاحب کا جب یہاں سینٹ الیکشن ہو رہا تھا, ہمارا ٹکٹ چلا ہے, ان کا چلا تھا ٹکٹ. باقی ایسے ہی ہم دیکھ رہے تھے بہت سارے پی ٹی آئی والے بھاگ گئے تھے کہ جناب عمران خان صاحب کے ساتھ فیوچر نہیں تھے. جنوری فروری میں آپ کے شو میں منسٹر آنے کو تیار نہیں تھے. مجھے یاد ہے یہاں پہ کئی دفعہ بات ہے, منسٹر کہتے ہم جا کے عمران خان صاحب کی حکومت کو آگے ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. بیانیہ ان کا بڑا پاورفل تھا. اب انہوں نے کیونکہ اپنی بہت سارے کیسز انہوں نے سیٹلمنٹ کرانی تھی, نیب ختم کرنا تھا, EVM کرنی تھی, اوورسیز پاکستانی کرنے تھے اور بلا بلا چیزیں کرنی تھیں, وہ انہوں نے کر لی. اب بیانیہ وہ بنا کے بیٹھے, انہوں نے آپ اور مجھ سے پوچھ کے نہیں بنانا. میں تو آپ کو ایز این اینالسٹ آپ بتائیں, میں وہی پتا انہوں نے بنا لیا ہے. وہ پہلے آلریڈی وہ کہہ چکے ہیں, پبلک ہے. انہوں نے کہا جناب کہ اس کی دفعہ عمران خان صاحب, ثاقب نثار صاحب, جنرل باجوہ صاحب, جنرل فیض صاحب, کوئی ایک اور بھی کھوسا صاحب. سو یہ جو وہ ہے نا 5 ہیں, مطلب انہوں نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا. یہاں تک ان کا بیانیہ وہی ہوگا. اب اس میں کرپشن بھی آئے گی, آڈیو ویڈیو باتیں چیزیں. یہ آپ کا خیال ہے کہ 5 کرٹیسزم, عثمان بزدار بھی آئے گا, فرح صاحبہ بھی آئیں گے, منیکس بھی آئیں گے, گجر بھی آئیں گے, پھر ایک ملغوبہ تیار ہوگا. تو اس کے بعد ایک اچھا خاصا شغل لگے گا. میرا خیال ہے وہ بھی آئیں گے, تھوڑا سا خان صاحب اینڈ کمپنی بھی لائیں گے کوئی, سو بڑا شغل رہے گا. شروع کریں گے کہ ساری معاشی مسائل کی جو ہمیں IMF کے پاس جانا پڑا, یہ عمران خان, دس از ویئر دے ول اسٹارٹ. اور اس کے بعد یہ 5 لوگ اور ووٹ کو 2 کی طرف دوبارہ جانے. کین دے سیل اٹ؟ ابھی تک تو نہیں لگ رہا. اف دے کوڈ سیل اٹ تو پھر یہ ہم نے آدھا گھنٹہ کیوں اپنی زندگی کا ضائع کی ڈسکس کرتے ہوئے کہ الیکشنز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. یہ ادھر سے ہی تو بات آ رہی ہے. دے کانٹ سیل اٹ. بٹ آپ دیکھیں اس میں جو سب سے اہم چیز ہے میرے خیال کہ اگر وہ یہ نہیں بیچ پائے تو مریم نواز صاحبہ کے پولیٹیکل کریئر کے لیے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا کہ آپ اپنی پہلی نیشنل الیکشن کی کیمپین لیڈ کرتی ہیں. اگر نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے تو شی ول بی دا فیس, اور اگر آپ ہار جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کے کریئر پہ اس کا کیا اثر پڑے گا. مطلب کہ بہت بڑا رسک لے رہی ہیں وہ بھی لے رہی ہیں, ان کے والد صاحب بھی لے رہے ہیں, کیونکہ شہباز شریف صاحب اور تو سائڈ پہ ہو جائیں گے, وہ تو ابھی کہیں نظر نہیں. حمزہ تو ہیں ہی نہیں, سلیمان شہباز پتہ نہیں وہ ہیں یا نہیں ہے. ہاں, پر سو آئی مین اٹس میرے خیال میں بہت بڑا رسک بھی ہے کہ اگر آپ نیشنل الیکشن کیمپین اکیلے کریں پہلی دفعہ, اگر الیکشنز ہوتے ہیں اور پھر آپ ہار بھی جائیں اس میں, تو پارٹی کا کیا ریئیکشن ہوگا. بلاول کو 6-7 دفعہ لانچ ہوئے تھے. جی سر, تو وہ اگر آپ کے نام میں بھٹو یا شریف لگا ہوا تو اٹ ڈزنٹ میٹر, اگلا الیکشن سے ہی ایج از آن یور سائڈ. یہ آپ کو بتا رہے, یہی بات بار بار کہی جاتی ہے کہ آپ کے پاس ایج ہے, ڈزنٹ میٹر. بی بی کے پاس ابھی ہے 10-20 سال. بے نظیر بھٹو کی عمر کیا تھی جب وہ پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنی؟ بلاول حالات ان کو اس وقت سوٹ کر رہے تھے. اور نواز شریف صاحب واز ینگر دین ہز ڈاٹر جب وہ پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے. تو یہ ایج والا بھی جو ہے نا, یہ تو کیونکہ ہمارے بڈھے اتنے سامنے آ گئے کہ یہ ینگ لگتے ہیں. یہ تو ہماری لیڈرشپ پہلے 90s میں بہت ینگ تھی. اگر ایک الیکشن ہار بھی گئے کیونکہ پارٹی شریف خاندان کے نام پر چلتی ہے تو ہوگا کچھ نہیں. 2018 میں بھی یہی کہتے تھے کہ مریم نواز صاحبہ از ایج آن ہر سائڈ. اب یہ 2023 میں بھی یہی کہیں گے, تو پھر 2028 کا انتظار کریں. جسٹ ون کوئک کامنٹ. ہارنے کو اندرا گاندھی بھی ہار گئی تھی, وہ الیکشن آپ نے 77 بہت پاپولر تھی. تو وزیر اعظم بننے کو ایج کی بات کی ہے عارفہ نے, وہ تو مہاتیر 92 سال کی عمر میں وزیر اعظم لا گیا. سو دیر آر مینی پالیٹکس میں پاسبلٹیز رہتی ہیں, آپ کی ایج آپ کی سائڈ پہ رہتی ہے, میرا خیال ہے. بڑی صاحب دیکھیے, پہلے جیسے کہا کہ وہ ووٹ کو عزت دو, سویلین بالادستی ختم, خود دفن کر دیا. ہم اہل تھے, تجربہ کار ہیں, سارے مسائل کا حل. وہ 9, 9.5, 10 مہینوں میں انہوں نے بربادی پھیر دی. ابھی ان کو اپنی پارٹی کے اندر اختلافات ہیں, اپنے گھر کے اندر اختلافات ہیں, اور جو سیانے لوگ ہیں ختم کر دیں گے. اور نہیں یہ چلے گا. جو ابھی یہ اس مرتبہ مجھے پتا یہ بحث چل رہی ہے کہ اختلافات ختم کریں اور سارے یہ اس مرتبہ چلے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آگے عمران خان بیٹھا ہوا ہے, یا والد صاحب کو لے کے آتی نا تو پھر بھی یہ علیحدہ. عمران خان بیٹھا ہوا اس مستقبل